الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، گزشتہ مجلس میں طلاق کے حوالے سے یہ گفتگو میں نے کی تھی کہ طلاق کس کی واقع ہوتی ہے، یعنی کون دے گا تو طلاق واقع ہوگی، جس میں نے کہا تھا عقل مند ہو، بالغ ہو، اسی طریقے سے بے ہوشی کی حالت نہ ہو، زبردستی نہ کی گئی ہو۔ تو یہ چند باتیں میں نے ذکر کی تھی۔ آج جو بات ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے طلاق کا حکم کیا ہے۔ جیسے نماز، تو بھئی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو ہم کہتے فرض ہے۔ اسی طریقے سے مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین، تو ہم کہتے ہیں سنت ہے، مستحب ہے، اچھی بات ہے، پڑھے تو بہتر ہے۔ اشراق کی نماز تو اس کے تعلق سے بھی کہتے ہیں کہ مستحب ہے، نفل نماز ہے، پڑھے تو اچھا ہے۔ تو اسی طریقے سے طلاق کا بھی کچھ حکم ہے، فرض ہے، واجب ہے، جائز ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، کیا ہے طلاق؟ تو ان حالات کے اعتبار سے طلاق کی 5 قسمیں ہیں۔ کبھی طلاق مکروہ ہوتی ہے، ناپسندیدہ، کبھی مباح ہے، جائز ہے، کبھی مستحب ہے کہ اچھا ہے دے دے، کبھی واجب ہوتی ہے کہ ضروری ہوتی ہے کہ دے ہی دینی چاہیے، اور کبھی طلاق دینا حرام ہوتی ہے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ 5 قسمیں ہیں۔ مکروہ ہے۔ نماز کے سلسلے میں تو کیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مغرب کے بعد آج کی عصر کی نماز پڑھتا ہے، یا ابھی اگر عصر کی نماز پڑھتا ہے، تو اب وہ وقت جو ہے اس کا نکل گیا، یا اسی طریقے سے کل کی عصر کی نماز آج پڑھتا ہے، ابھی کہا کہ فری ہوں تو چلو کل کی عصر مغرب عشاء بھی پڑھ لیتا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے، ایسے یعنی ہوگی ہی نہیں۔ لیکن طلاق میں ایسا نہیں ہے۔ طلاق انسان کے منہ سے نکلا تو بس وہ ہو ہی جائے گی، چاہے وہ حرام طریقے پر دی ہو، جائز طریقے پر دی ہو، مکروہ طریقے پر دی ہو، واجب طریقے پر دی ہو، مستحب طریقے، جس طریقے پر بھی دی ہو وہ ہو جائے گی طلاق۔ جیسے میں اس کی مثال دوں، 5 شکلیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ طلاق دینا انسان کو واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ طلاق دے دے۔ کب؟ جب ایسی شکل پیدا ہو کہ نکاح میں عورت کو باقی رکھتے ہوئے اگر اس کے حق اگر ادا نہیں کر پا رہا ہے، یعنی اس کا نفقہ، خرچہ دینا، اس کو کھانے پینے کی، اور اسی طریقے سے لباس، کپڑے، رہنے کے لیے مکان، کوئی بھی چیز اس کی ادا نہیں کر پا رہا ہے، اس لیے کہ یہ 3 حق تو واجب ہے۔ حضور نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ، جو نکاح کی طاقت رکھے وہی نکاح کرے۔ محدثین نے لکھا ہے نکاح کی طاقت رکھنے کا مطلب بیوی کا خرچہ اپنی حیثیت کے مطابق، یعنی 2 روٹی تو کھلا سکتا ہو صبح شام اس کو، ایک کمرہ تو دے سکتا ہو، لباس، کپڑے کم سے کم جس درجے کے خود پہنتا اس درجے کے پہنا سکتا ہو۔ یہ 3 حق واجب ہے۔ اگر کوئی یہ بھی ادا نہیں کر پا رہا ہے، یا اسی طریقے سے تکلیف دے اس کے ساتھ مار پیٹ کر رہا ہے، یعنی حد درجے کی اس کے ساتھ یہ چیزیں کر رہا ہے، تو ایسی شکل میں ایسے مرد کو کہا جاوے گا کہ بھائی آپ اس کو رخصت کر دو، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اب اس کے اوپر ظلم نہ کرو۔ عورت اور اس کے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اس سے تو پھر رخصتی لے لے، ورنہ دیکھیے سماج میں دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بعضے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بیٹی کو کہہ دیا ہوتا ہے بیٹا کچھ بھی سننے کا نہیں، ہم بیٹھے ہیں، زندہ ہے، تو پھر اس کو کھانا پکانے کا بھی کہیں گے سسرال میں سے تو وہ نہیں سنے گی، وہ سیدھی پھر گھر آ جائے گی۔ یہ بھی غلط کرتے ہیں۔ ایسے ہی وہ لوگ کہ یہاں ساس ہے، سسر ہے، نندیں ہیں،
دیرانیاں ہیں، جیٹھانیاں ہیں، سارے کے سارے، شوہر تک بھی اس پر مسلط ہے. ہوتا ہے بعض مرتبہ شوہر تو مارتا ہے مرتا، بعض مرتبہ وہ ساسیں بھی مارتی ہے بہوؤں کو، ایسی بھی ظالم ساسیں موجود ہے. اب ایسی کارگزاری ایک لڑکی کے گھر والوں کو، ماں باپ کو پتا چلی، لڑکی بیٹا برداشت کرو، ہمارے خاطر ہمارے خاندان کی ایک عزت ہے، ہمارا ایک وقار ہے، اللہ کے لیے برداشت کرو. ظالم ہے ماں باپ، ظالم ہے ماں باپ. پھر ایسے ظالموں کے حوالے ایسی بچیوں کو نہیں کیا جاوے گا. اللہ مالک ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی بیٹی کو طلاق ہوئی، طلاق ہو جانے کے بعد وہ واپس اس کے گھر پر آ گئی، یعنی باپ کے گھر آ گئی واپس، اور اس نے نہ منہ بگاڑا بلکہ اس کو رکھا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنتی ہے. یعنی کسی متعلقہ بہن کو پالنے پر بھی یہ ثواب ہے. کوئی طلاق والی بہن آ گئی اس کی، کسی بہن کو اس کے، اور اس کو وہ پال رہا ہے، اس پر یہ ثواب ہے. تو اندازہ لگائیے کہ بیٹی اگر آ جائے گی تو اس پر تو کتنا ثواب ملے گا. تو سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ ایسی شکل میں طلاق دینا واجب ہے. دوسری شکل ہے کہ طلاق دینا مکروہ. مکروہ کا مطلب ناپسندیدہ، اچھا نہیں ہے. وہ کب ہے؟ وہ ایسے موقع پر ہے کہ کوئی تکلیف نہیں ہے، بغیر ضرورت کے. ہوتے نا بعض لوگوں کی عادت، یعنی زبان پہ بس یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ جملہ لے کے چلتے ہمیشہ، دیکھو تو یوں نہیں کرے گی تو پھر 1 2 3، پھر یوں نہیں کرے گی تو 1 2 3، یہ نہیں کرے گی تو 1 2 3. تو اس طریقے پر دھمکیاں دینا یا اس طریقے پر بغیر کسی ضرورت کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق کے الفاظ، تو ایسی شکل میں یہ ناپسندیدہ چیز ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. ایسے لوگوں کے تعلق سے حدیث پاک میں بڑی سخت وعید آئی ہے. حضور نے فرمایا بغیر کسی ضرورت کے اگر کسی نے طلاق دی تو وہ جنت کی خوشبو تک حاصل نہیں کر سکے گا. معمولی سمجھ لیا ہے کیا ہم نے طلاق کو؟ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اگر کسی چیز پر آتا ہے تو وہ طلاق پر آتا ہے. دوسری شکل ہو گئی بغیر ضرورت کے طلاق دی، ناپسندیدہ ہے. تیسرا موقع ہے کہ جہاں پر طلاق دینا جائز ہے، مباح ہے، دے سکتے ہیں. اور وہ کب ہے؟ عورت بدمزاج ہے اور نافرمان ہے تو ایسی شکل میں دی جا سکتی ہے. حقیقت میں نافرمان ہے، ایسا نہیں کہ اپنے طور پر اس کی نافرمانیوں کو ہم نے، شوہر ہے کہ وہ تو نافرمانی یا اسی طریقے سے ظلم اس پر کیا جا رہا ہے، اور اگر اس کی طرف سے ذرہ برابر بھی بات آ رہی ہے تو فوراً اس کو نافرمانے اور اس کو حدیث سے سنا رہا ہے کہ دیکھ حدیث میں فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور شوہر کو تو اتنا برداشت کیا جائے گا. تو پھر معاملہ دونوں طرف سے، آپ پورے حقوق ادا کریں، پھر اس کی طرف سے کمی کوتاہی مستقل ہو رہی ہے، یعنی وہ انسان کی بچی نہیں ہے، آپ حسن سلوک کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ایسی شکل میں جائز کہا ہے. لیکن آپ نے اگر برداشت کر لیا ایسی کو بھی تو پھر فضیلت بہت زیادہ ملے گی. اسی لیے وہ حضرت، میں نے واقعہ سنایا تھا نا اس کے پہلے، حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ، تو وہ ان کی بیوی ایسی ملی تھی، بزرگ تھے چوٹی کے، لیکن بیوی ایسی زبردست ملی تھی کہ وہ یعنی ان کو بزرگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا، بیوی کے دماغ میں انسان کی شوہر کی قابلیت کا اتارنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. یعنی بیوی اپنے شوہر کو ولی مان لے وے، بیوی اپنے شوہر کو سب سے اچھا انسان مان لے وے، بیوی اپنے شوہر کو سب سے بہترین، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے تو کسی نے کہا ہے کہ اگر بیوی مان گئی تو پھر سمجھ لیے پوری دنیا مان جائے گی. تو وہ حضرت کو کہا کہ اس کو چھوڑ کے دوسری کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا کہ اس کو برداشت کر رہا ہوں، اسی کے اوپر اللہ نے مجھے یہ فضیلت اور یہ مقام عطا فرمایا ہے. ایک مرتبہ اس کو کہنے لگے کہ تو مجھے ولی نہیں مانتی ہے، بزرگ نہیں مانتی ہے؟ کہا کہ نہیں مانتی. تو اس کو کہے بغیر، دیکھیں بزرگوں، دیکھیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ہمارا، کرامات الاولیاء حق، ولیوں کی کرامت یہ حق ہے. نبی سے جیسے معجزات ہوتے تھے ایسے اللہ نے ولیوں کے ساتھ کرامت کے معاملے رکھے ہیں. کرامت کا مطلب ایسی چیز ہے کہ جو ظاہر میں ایسی نظر آتی ہیں کہ یہ ایسی ہو نہیں سکتے، لیکن کسی بزرگ نیک اللہ والے کے ہاتھ پر وہ ظاہر ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کرامت.
ایک دن آسمان میں اڑنے لگ گئے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ یہ مصلی اٹھاتے, دریا پر بچھاتے اور سیدھے نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے. چوٹی کے ولی تھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. تو مرزا مظہر جانا انہی کے متعلق لکھا ہے, آسمان میں اڑنے لگے. شام کو آئے, کہا کہ بیوی کہنے لگی کیا تم ولی ولی کہتے, ولی تو وہ تھے آج وہ آسمان میں اڑ رہے تھے, اور ایسے ولی ہوتے ہیں, ایسے بزرگ ہوتے, تمہاری تو کچھ کرامت ہوتی نہیں ہے. تو کہنے لگے بیگم وہ میں ہی تھا. اچھا میں تبھی کہوں کہ آڑے آڑے ٹیڑے ٹیڑے کیوں اڑ رہے تھے. تو ایسا ہوتا ہے بیوی کو منانے کا معاملہ. تو یہ تیسری بات یہ ہے کہ برداشت اگر ہم کر لیتے ہیں تو یہ ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے اگر برداشت نہیں کیا, یعنی وہ بدچلن نہیں ہے, زیناکار نہیں ہے, بد کردار نہیں ہے, اس پر کوئی داغ نہیں ہے, ہاں زبان ہے یا اسی طریقے سے کام میں, تو اس کو برداشت کر لے. ورنہ یہ کیا گارنٹی ہے کہ اس کے بعد جو دوسری لے کر آئیں گے وہ اس سے اچھی ہی ہوگی. کوئی لکھان تو ہوگا نہیں آپ کے پاس. ہو سکتا ہے کہ دیکھیے اس کے ساتھ تو ایک زندگی گزر چکی ہے, اب اس کو سمجھ لیا ہے, اب جو نئی آنے والی ہے پتہ نہیں اس کے ساتھ سیٹل ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا, اور وہ اس سے پلے درجے کی اگر نکلی تو پھر کہتے پھریں گے کہ وہ اچھا اس کو کہہ بھی نہیں سکیں گے, پھر لڑائی اسی پر ہوگی. تو تیسری چیز یہ ہے کہ جائز ہے, مباح ہے, لیکن نہ دے. چوتھی شکل یہ ہے کہ مستحب ہے, یعنی اچھا ہے, بہتر ہے کہ دے دے جب عورت عفیف اور پاک دامن نہیں ہے. جب عورت کے کردار پر اگر کوئی شک ہوا, شک نہیں بلکہ یقین ہوا کہ اس کا کسی کے ساتھ ربط ہے, تعلق ہے, یا اسی طریقے سے وہ پاک دامن نہیں ہے, یا اسی ایسا ہی اس کا معاملہ ہے. اس لیے کہ دیکھیے اس کے ساتھ جو ہے وہ نسب کا معاملہ جڑا ہوا ہے, اولاد کا معاملہ جڑا ہوا ہے, اور اس میں ذرہ برابر انسان کے دل میں کوئی بات پیدا ہوئی تو پوری زندگی کے مسائل اس کی اولاد کے ساتھ جڑ جائیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے, مستحب یہ کہ پھر اس کو رخصت کر دے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے 18ویں پارے کے اندر سورہ نور میں اللہ نے بیان فرمائی ہے یہ بات کہ صرف اگر شک کی بنیاد پر اگر کسی نے تہمت لگا دی, صرف تہمت لگا دی, اور کوئی یقینی کوئی پکا پروف نہیں ہے, تو پھر ایسے مرد کو شریعت یہ کہتی ہے 80 کوڑے مارے جائیں گے کہ تو نے پاک دامن عورت پر انگلی اٹھائی ہے. ہاں یقین کے درجے کی اگر بات ہے, یقین کے درجے کی کہ بالکل پکے پروف کے ساتھ اس کا معاملہ سامنے آیا ہے, تو پھر ایسے صورت میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی تو چھوڑ دے, یعنی گنجائش ہے تجھے یہاں چھوڑنے کی, تو اگر چھوڑ دے گا تو تو شریعت کی نگاہ میں گنہگار نہیں ہوگا. 4 باتیں ہو گئی. 5ویں اور آخری بات یہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر طلاق دینا حرام ہے کہ نہ دیوے, یعنی یہ اندیشہ ہو کہ اگر طلاق دوں گا تو اس کے نتیجے کے اندر یہ کوئی غلط راستے پر چلی جائے گی, یا گناہ کے اندر مبتلا ہو سکتی ہے, یا وہی حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس لیے نہیں چھوڑتا ہوں, یہ میں اس کو برداشت کر لے سکتا, ہو سکے کسی اور کو جا کے یہ پریشان کرے گی, بیچارے کے ساتھ وہ رہ پائے گی یا نہیں رہ پائے, اس لیے میں خود ہی, یعنی اس کی تکلیف دوسروں کو نہ جاوے اس لیے میں ہی اس کو برداشت کر لیتا ہوں. تو ایسے موقع پر طلاق دینا حرام ہے, یعنی جائز نہیں ہے. یعنی یہ اگر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بد کردار ہو جائے گی. تو الغرض عزیز بزرگوں, یہ 5 ایسے موقع ہیں کہ جہاں پر شریعت یہ کہتی ہے, لیکن میں نے اس سے پہلے بھی بات ذکر کی تھی, اس کا فیصلہ ہم خود نہ کریں. بعض مرتبہ انسان یہ 5 شکلیں سنی تو کہتا ہے میں تو واجب کے درجے میں ہوں, اب تو پکا مفتی صاحب میں تو چھوڑوں گا ہی, اس لیے کہ ضروری ہو گیا اس کو دینا. کسی سمجھدار شخص کے پاس, یا میں تو یہی کہتا ہوں دارالافتاء مفتیان کرام اور علماء کرام کے پاس اپنی رائے کو رکھیں, اور پھر ایسے موقع پر اپنا کوئی فیصلہ لے اپنی زندگی کا. ایک دوسری بات جو مجھے ذکر کرنی ہے خاص طور پر, کبھی ہم نے یہ غور کیا ہے طلاق کے معاشرے اور سماج کے اندر بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ 6 وجہ میں نے غور کر کے میں نے لکھی ہے کہ یہ 6 وجہ ہے طلاق جو سماج میں بڑھ رہی ہے اس کی وجہ. سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ ہے عدم برداشت کرنے کی کیپیسٹی لوگوں نے ختم کر دی ہے. دیکھیے ظاہر سی بات ہے, میں ایک موٹی سی مثال دوں, آپ کو زندگی میں ہر جگہ پر برداشت کرنا ہی پڑے گا.
برداشت کیے بغیر زندگی آپ کی بڑھ ہی نہیں سکتی ہے. جیسے ایک موٹی سی مثال، تراویح میں 20 رکعت کے لیے کھڑے ہیں، امام صاحب سوا پارہ پڑھیں گے، برداشت کر کے کھڑے رہنا پڑے گا. حکومتی کوئی کاغذات صحیح کروانے ہیں، پاسپورٹ نکلوانا ہے، آپ کو لائن میں کھڑے رہ کر برداشت کرنا پڑے گا. کاروبار کر رہی ہے، پارٹی پیمنٹ نہیں دے رہی ہے، برداشت کرنا پڑے گا. عورتیں بیوٹی پارلر میں گئی ہے، لائن لمبی ہے، چاند رات کو برداشت کرنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا. سوٹ لینے کے لیے کسی دکان پر گئی ہے اور بہت مشہور ہے تو لائن لگا کے باہر دھوپ میں بھی بیٹھنا پڑے گا. مال میں سیل آیا ہے تو ہر جگہ برداشت تو ہے ہی. اس برداشت کے بغیر زندگی نہیں چلے گی. تو کیوں شوہر کے ساتھ بیوی کا اور بیوی کے ساتھ شوہر کا معاملاتی برداشت کی کیپیسٹی بہت کم سطح پر، کم لیول پر ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی لاڈلی، جس کو حضور نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے. لیکن کیا حالت تھی حضرت فاطمہ، کتابیں پڑھے کبھی، کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کے صوفہ سیٹ پر بیٹھتی تھی اور کام کرنے والے کو حکم دیتی تھی؟ لکھا ہے کتابوں کے اندر، یہ جو ہاتھ ہے نا یہاں پر کالے کالے نشان پڑ گئے تھے. یہ سینے کے یہاں کا جو کپڑا ہے اس جگہ کے اوپر کالے کالے نشان یہاں پر پڑ گئے تھے. جیسے وہ لاری چلانے والے کبھی ان کو دیکھنا تو وہ لاری چلاتے تو یہاں کے جو نشان ہوتے ہیں تو وہ لگ جاتے ہیں دھبے. یہ کیوں ہوا تھا ان کے ساتھ؟ اور کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے زیادہ وقت. وجہ چکی پورے دن پیسنے کا کام رہتا تھا. وہ بھی 2 دن پہلے میں نے واقعہ ذکر کیا نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ کما کے لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ستو منگوائے، جو منگوائے اور جو کو پیسا. تو وہ روز کا کام تھا، وہ جو لا کے پیسنا گھر پہ. ہاتھ کی ہتھیلیاں کام کرتے کرتے گھس گئی تھی، بدن پر نشان پڑ گئے تھے، اس لیے کہ پانی مشک کے ذریعے سے بھرنا، سینے پر بار بار گٹھے اور نشان پڑ جاتے تھے، کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے آئی اور شرم کی وجہ سے کچھ بول نہیں پائی اور واپس آ گئی. اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آپ کو اتنے کام رہتے ہیں، آپ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھیے خادم اور اسی طریقے سے جو ہوتے ہیں وہ آتے رہتے ہیں. اس لیے کہ کسی جگہ پر کوئی فتح ہوئی تو لونڈیاں آئی، باندیاں آئی تو وہ آپ کو ایک آدھ خدمت کے لیے دے دے گے تاکہ آپ کے لیے سپورٹ اور آسانی ہو جاوے. ایک دن آئی لیکن شرم کی وجہ سے بول نہیں پائی. حضور آئے، پوچھا بیٹی آئی تھی، کچھ کام تھا؟ تو اس وقت بھی شرم کی وجہ سے بول نہیں پائی. بیٹیاں ایسی ہوتی ہے، بیٹیاں ایسی ہوتی ہے. حضرت علی نے کہا کہ حضور دراصل کام کا جتنا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ تھک جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا بیٹا میں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ حضور اگر چاہتے تو خادماؤں کی لائن لگا دیتے. حضور اگر چاہتے خادماؤں کی لائن لگ سکتی تھی، لیکن حضور نے فرمایا اس سے اچھی چیز بتاؤں؟ فرمایا جی حضور بتائیں. کہا کہ رات کو سوتے وقت روزانہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا. یہ تیرے لیے خادم سے بہتر ہے. اپنی بیٹی کو خادم اور یہ نہیں دیا. دیکھیے عزیز بزرگ، ایک بہت اہم نقطہ سمجھ میں آیا ہے. آج کل لڑکیوں میں لڑکوں میں برداشت ختم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے لوگوں میں مال آیا ہے. ایک پیڑھی اوپر اتنا نہیں تھا، وہ ہونے کے باوجود باپ اتنے سخت تھے کہ ان کو کہتے یہ میرا ہے تو تیرا کما. یعنی ان کو مشقت، ان کو سکھاتے تھے کہ مال کتنی مشکل سے حاصل ہوتا ہے تو ان کو قدر ہوتی تھی. اسی طریقے سے لڑکیوں کے معاملہ بھی یہی ہوتا تھا کہ وہ گھر پر آئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے سسرال میں اس کو برداشت کرنا، باپ ماں کہتے تھے وہاں رہنا پڑے گا. تو وہ نہ شکایتیں آتی تھی نہ وہ کمپیریزن کرتی تھی، میرے وہاں میرے ماں کے یہاں تو یہ ہے، آپ کے یہاں، تو وہ نیو جاتا تھا رشتہ. آج کل کیا ہوا، باپ یہ کہتا ہے میں نے بہت تکلیفیں دیکھی ہے، میرا بیٹا میری بیٹی کوئی تکلیف نہیں دیکھے گا، وہ جس چیز پر ہاتھ رکھے گا اس کی ہو جائے گی، اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں. غلط ہے، غلط ہے، بہت غلط کر رہے ہیں. اس کو تکلیفیں سکھائیں، اس کو برداشت کرنے کی کیپیسٹی عادت ڈلوائیں. کچھ چیزیں کبھی نہ کہنا بھی ہم ان کے لیے سیکھیں. ہر چیز پر ہاں کہیں گے عادت ہی بگڑے گی. نہ کہنے کی بھی عادت ان کے لیے ڈالیں، آنکھ بھی اس کو دکھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی ہے
جیسی کھیتی کے لیے پانی ہوا کرتا ہے. ورنہ اگر یہی بات ہوتی تو حضور یہی کہتے کہ باپ نہیں مارے گا. یہاں تو فرمایا کھیتی کے لیے جیسا پانی باپ کی مار ویسی، اور گھر میں ایک لکڑی اوپر رکھنے کا حکم دیا تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ باپ کبھی یہ بھی کر سکتا ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ عیش پرست وہ نہ ہو جاوے، آرام کرنے والی وہ نہ. ان کو تو آج کل یہی ہوا. پھر میکے کے اندر تمام آسانیاں سب چیزیں دیکھ لی ہے، باپ نے ہر چیز آدھی رات کو اس نے کہا ہے وہ چیز لا کر حاضر کر دی ہے. لیکن اب کیا ہوا؟ سسرال میں جانے کے بعد ذرا کمی پڑی تو برداشت اس میں سے ختم ہو گیا اور فوراً وہ کمپیئر کرنے لگ جاتی ہے. حالانکہ تیرے باپ کو یہاں پہنچنے میں 30 سال لگے، ابھی یہ 25 سال کا ہے، 30 سال تک پہنچنے ہو سکتا ہے تیرے باپ سے اچھی زندگی وہ تجھے دے دے. تو اس لیے عزیز بزرگوں، سب سے پہلی چیز تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی میں مثال دے رہا تھا کہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو لائن لگوائے لیکن برداشت کرنا سکھائے. ایک نقطے کی بات ذکر کروں، حضور اپنی بیٹی کو یہ تسبیح جس کو ہم کہتے ہیں تسبیح فاطمی، تسبیح فاطمہ جس کو کہتے ہیں، اس وقت سکھا رہے ہیں جب وہ پورے دن بھر کے کام کر کے تھک جاتی ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے حضرت نے کہ اگر کوئی بندہ پورے دن بھر کے کام کر کے تھک جاتا ہے، رات کو سوتے وقت یہ تسبیح پڑھ کے سوئے گا، اللہ جب اس کو صبح میں اٹھائیں گے اتنا فریش وہ اٹھے گا کہ پورے دن بھر کی تھکان اس کی ختم ہو چکی ہوگی. اور آگے حضرت لکھتے ہیں میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں، حضور بھی اپنی بیٹی کو یہ وظیفہ یہ نسخہ اس وقت بتا رہے ہیں جب وہ بیٹی بھی پورے دن کا کام کر کے تھک جا رہی ہے، یعنی حضور اس کے لیے یہ آرام کرنے والا وظیفہ ایسے موقع پر بتلا رہے ہیں. سب سے پہلی وجہ یہی ہے عدم برداشت، یعنی زندگیوں کے اندر سے برداشت ختم ہو گیا، قربانی کے جذبہ ختم، ایثار کا جذبہ ختم، یعنی کسی کو اب ترجیح دینا اپنے آپ پر کسی اور کو، احسان کا سلوک کرنا کسی کے ساتھ، درگزر کرنا، معافی کا معاملہ کرنا، محبت کا معاملہ کرنا، یہ تمام چیزیں اسلام کی کتاب میں، قرآن مجید میں، احادیث میں بہت سنہرے لفظوں سے لکھی ہوئی ہے. جب یہ چیزیں زندگیوں میں آتی ہے تو گھر بہت بہترین بنتا ہے. تو سب سے پہلی چیز برداشت کرنا سکھائے، یہ پہلی وجہ ہوتی ہے. برداشت نہ کرنے سے دیکھیے ظاہر سی بات ہے، لڑکیوں کو شے کہاں سے ملتی ہے؟ جب وہ اپنی بات کہے گی تو پھر ماں باپ بہن بھائی ان کی طرف سے سپورٹ ملے گا. اگر وہ کہتی ہی نہیں ہے، وہ برداشت ہی کر لیتی ہے، اور وہ جب بھی پوچھا جا بہت اچھا ہے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، ایسے اگر کرتی رہے گی تو انشاءاللہ اس کا گھر نہیں بگڑے گا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ نہ ختم ہونے والی خواہشات نے گھروں کے حال کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے. خواتین کی، عورتوں کی خواہشات یعنی عورتوں کی مانگ کی لسٹ اتنی لمبی ہوتی ہے کہ ان تمام چیزوں نے مردوں کو جتنی تنخواہ یا جو چیزیں مل رہی ہے وہ پھر بہت کم ہی نظر اس کو آ رہی ہے. جیسے فلاں ٹی وی سیریل کے اندر فلاں چیز کو اگر دیکھا، یا اسی طریقے سے شادی بیاہ کے موقع پر کوئی نئے ڈیزائن کو دیکھا، یا اسی طریقے سے کوئی اور چیز مارکیٹ میں، اس لیے کہ دیکھیے ابھی کیسا دور چل رہا ہے، اب یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ چیز لے لوں اور اس کے بعد سب سے بہتر 1 سال کے بعد وہ چیز پرانی ہو جائے گی. کسی نے عربی میں بہت پیاری بات کہی ہے، کل جدید لذیذ وکل جدید قدیم. ہر نئی چیز اچھی لگتی ہے لیکن ہر نئی چیز پرانی ہونے والی ہے. تو یہ نہ ختم ہونے والی جو خواہشات ہے، ظاہر سی بات ہے مال ختم ہوا تو لڑائیاں جھگڑے شروع ہوں گے کہ آپ میرا یہ بھی پورا نہیں کرتے ہیں، فلاں بھی پورا نہیں کرتے، یہ بھی پورا نہیں کرتے. اور لڑکیوں نے آئیڈیل کس کو بنا لیا ہے؟ سیریل اور ٹی وی کی ہیروئن کو، یا پڑوس میں رہنے والی مالدار عورت کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے کہ میں اس کے جیسی لگوں. حالانکہ آئیڈیل ابھی میں نے واقعہ بتایا نا، ہمارے لیے تو یہ ہے رول ماڈل. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے ہمارے لیے تو رول ماڈل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو فرمایا، عائشہ تو کرتا کپڑا اس وقت تک مت اتارنا جب تک کہ وہ بالکل پرانا نہ ہو جاوے. حضرت امی عائشہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے اور حضور فرما رہے. اور آج کل شادیوں کا حال یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ جو جوڑا پہنا جاتا ہے لاکھوں روپے کا، ابھی کسی ساتھی نے مجھے بات سنائی کہ اب تو جو ہزاروں 50,000 70,000 1 لاکھ
2-2 لاکھ روپے کے جوڑے تیار ہو رہے، اور مشہور فیشن ڈیزائنر تک ہماری عوام پہنچ چکی ہے، منیش ملہوترا، وہاں تک بھی لوگ جا چکے، اب ان سے ہمارے شادی کا جوڑا تیار کروائیں گے۔ ہمارے لیے رول ماڈل یہ لوگ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے گھروں کے اندر بے حیائی آئے گی، اس کی وجہ سے بے شرمیاں پیدا ہوگی، گھروں کے جو حجابات ہیں شرم کے وہ ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں تو عورت کو ساترانہ لباس، ایسا لباس جو اس کے جسم کو چھپانے والا ہو، تو اس لیے اپنی خواہشات، امی فاطمہ اگر چاہتی تو حضرت علی سے کہہ سکتی تھی نا کہ اب تو یہ بھی نہیں کرتے، فلاں بھی نہیں کرتے، یہ بھی نہیں کرتے، میں تو اپنے والد کے گھر جا رہی ہوں، یا ایسی بہت ساری صحابیات۔ وہ ایک مشہور واقعہ میں سناتا ہوں اکثر، 3 دن تک کچھ بھی کھانے کو نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود خواہشات، اس لیے کہ دیکھیے خواہشات کی کوئی ختم ہونے والی چیز نہیں، ضرورت ایک غریب آدمی کی بھی پوری ہوتی ہے اور خواہشات بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ اب ضرورت دیں گے، کھانا، کپڑا مل گیا ضرورت کے موقع پر، رہنے کے لیے کمرہ مل گیا، بس یہی ہے انسان کی ضرورت۔ خواہشات تو پھر انسان جہاں دیکھے گا، اس لیے حدیث کے باب میں ہم اس سے پہلے باب پڑھ چکے ہیں حدیث کے سبق کے اندر، کہ حضور نے فرمایا کہ مالداری کے اندر اور یہ خواہشات کے اندر اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو، اوپر والے لوگوں کو دیکھو گے نہیں تو ان خواہشات کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ ناشکری، ناشکری، ناشکری ہی نکلے گی، اور یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اتنی لسٹ اتنی لمبی کر لی ہے کہ جس کی وجہ سے اور پھر عورت ناشکری کی فہرست میں، اور ناشکری اللہ کو اتنی زیادہ ناپسند ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ناشکری کے نتیجے کے اندر ہمارا عذاب آئے گا، اور عذاب اسی طریقے سے آتا ہے کہ گھر کے اندر توڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسری جو وجہ ہے کہ نہ ختم ہونے والی خواہشات، یہ نہ ختم ہونے والی خواہشات نے گھروں کی زندگیوں کو تباہ۔ تیسری وجہ جو میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، موبائل کے ذریعے سے بہت آسانی کے ساتھ ماں باپ تک پہنچنا یعنی ہو گیا۔ جیسے میں کہتا ہوں نا کہ پہلے لڑکیاں غصے میں ہوتی تھی اور کوئی ذریعہ نہیں تھا ماں باپ تک پہنچنے کا فون کے ذریعے سے، تو وہ چپ کر کے رہ جاتی تھی، یعنی وہ انتظار کرتی رવિوار کو جائیں گے اس وقت کہیں گے، لیکن اگر جمعہ کے دن لڑائی ہے تو رات ہی کو شوہر آتا ہاتھ پکڑ کے کہتا بھائی بھول ہو گئی، ایسے دن دونوں نے ساتھ میں کھا لیا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے، عورت انتظار میں ہوتی ہے یہ یہاں پر کام پر نکلے اور فوراً موبائل، امی اب تو یہ ہوا، پھر امی بھی پورا سپورٹ کرتی ہے کہ بیٹا یہ نہیں کرنے کا، پھر اپنے تو بالکل کھری کھری سنا دینے کی۔ تو اس کی وجہ سے گھر ٹوٹتا ہے۔ اور آج کل ایک نوا نکلا ہے، نوجوان بہت اچھے طریقے پر سمجھیں گے کہ یہاں لڑائی ہوئی شوہر کے ساتھ اور فوراً موبائل میں واٹس ایپ پر یا فیس بک پر اسٹیٹس سیدھا اپڈیٹ ہو جاتا ہے، اور عجیب عجیب طرح کے کہ وہ مجھے رکھتے نہیں ہیں، یا اور شاعریوں کے انداز میں اور عجیب عجیب طریقے پر۔ اس کا نتیجہ بہت برا نکلتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے وہ عورت یا وہ مرد، وہ چاہے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے لیکن لوگوں تک اس کا یہ میسج پہنچ رہا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بہتر نہیں چل رہی ہے، ہم پریشان ہو گئے اس زندگی کے ذریعے سے۔ تو اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، پھر اگر مرد نے اگر ایسا اسٹیٹس رکھا ہے یا اگر عورت نے رکھا ہے تو وہ دوسرے والے کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، اتنا رکھتا ہوں اس کے باوجود اتنی نیگیٹو بات ہے میرے تعلق سے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے ہی رکھ دیا، کچھ دل میں بات نہیں ہوتی ہے، لیکن لڑائی جھگڑے کے فوراً بعد رکھا ہے تو فوراً شیطان ہے وہ دماغ میں لگا ہوا ہے، تو پھر وہ کہ دیکھو یہ ہے، پھر وہ انسان غلط الٹے رخ پر جانا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا کے اندر بھائی لڑائی جھگڑا ہو تو یہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی چیزیں نہیں، بند کمرے کے حل کرنے کی چیزیں۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی تعریف نہ کرنا، یہ چیزیں بہت ختم ہو گئی ہے زندگیوں میں سے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعریف کرے، ماشاءاللہ کپڑے کی تعریف کر دی، کھانے کی تعریف کر دی، کوئی چیز میں سپورٹ کر دیا اس کی تعریف کر دی، یا اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعریف کرنا کتنی ہوتی ہیں گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں۔ جیسے آپ یہ غور کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں کتنی ہوتی ہیں، ایسی ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ تعریفیں کرنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ یہ 4 باتیں، 5ویں اور 6ٹھی بات انشاءاللہ میں آئندہ ذکر کروں گا، اور اس پر ایک عورت کا قصہ سنانا ہے۔ وہ عورت دراصل یہ کہہ رہی ہے میری طلاق ہونے کی وجہ جو بنی ہے وہ 2 وجہ بنی ہے،
وہ کس طریقے پر طلاق ہوئی ہے انشاءاللہ میں آئندہ ذکر کروں گا. وہ ایک قصہ بھی سنانا ہے کہ دراصل میرا سسرال، میرا جہاں میں گئی تھی بہت اچھا معاملہ تھا، شوہر بھی نیک ملا تھا، ساس سسر بھی اچھے، نندیں بھی ٹھیک ٹھاک تھی، پھر بھی مجھے طلاق ہوئی اور اس کی وجہ 2 ہوئی ہے. انشاءاللہ میں آئندہ ذکر کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كما انت اهل فصل على محمد كما انت اهل وافعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو اهل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك